رہے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں 20 سال بعد یہ تجربہ میں بھی کر سکتا ہوں. آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, انشاءاللہ 20 سال بعد آپ دیکھنا آپ کہاں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کو عادت بنائیں. تو اس لیے ہر اسکول کے کچھ رولز ہوتے ہیں, وہ تھوڑے اسٹرکٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یقین جانیں وہ اسٹرکٹنیس آپ کی بہتری کے لیے ہے, کیونکہ انسان ہے لاپرواہ. اگر ہم نے لاپرواہی دکھائی تو ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے, ہماری ریل گاڑی ٹریک سے نکل جائے گی اور پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا زندگی میں. تو شکر کریں کہ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو فالو کرایا جا رہا ہے, فالو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. میری بھی امی, آپ کو پتہ ہے, میں ابھی پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ الحمدللہ میں ریگولر نماز اب پڑھتا ہوں. بیچ میں تھوڑا سا میں ہلا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں, جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں گیا نا, تو میں تھوڑا سا نمازوں سے ہٹ گیا, کچھ بری کمپنی میں پڑ گیا, لیکن زیادہ دیر نہیں ہٹ سکا. الحمدللہ واپس آ گیا. اس کی وجہ واپس آنے کی یہ تھی کہ جو عادت بچپن میں پکی بنی ہو نا, بندہ اس پہ واپس آ ہی جاتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بچپن سے پکی عادت بنائی جا رہی, چاہے ڈنڈے کے زور پہ. کل کو آپ شکریہ کریں گے کہ ہماری عادت بنا دی. دیکھو میری والدہ, آپ کو پتہ ہے, مجھے کھانا نہیں دیتی تھی جب تک میں نماز نہیں پڑھ لیتا تھا. مجھے کھانا نہیں دیتی تھی جب میں آپ کے جتنا تھا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی میں جھوٹ بھی بولتا تھا کہ میں نے نماز پڑھ لی کھانا کھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے بچے شرارت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کیا کرتا تھا, میں کمرے میں جاتا تھا ڈرائنگ روم میں, نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا, اور آ کے کہتا تھا میں نے نماز پڑھ لی. جھوٹ بول دیتا تھا کھانا کھانے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے گھر میں میری والدہ کھانا نہیں دیتی تھی جب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ میں نماز پڑھ لیتا تھا, کچھ نہ کچھ کر کے پڑھ لیتا تھا. لیکن بعد میں جب میں نماز سے ہلا تو الحمدللہ وہ عادت مجھے واپس لے آئی, کیونکہ بچپن سے عادت ڈال دی تھی. ٹھیک ہے, والدہ نے. تو آپ شکر کریں آپ کو عادت ڈالی جا رہی, چاہے ڈنڈے کے زور پہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو نظم و ضبط اور رولز کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. اور یہ یاد رکھنی ہے کیس اسٹڈی, مارش میلو کیس اسٹڈی, جو اپنا ہاتھ روک لے گا. اور دیکھو قرآن, اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھاتا ہے سورہ شمس میں, چلیں کاؤنٹ کرتے ہیں. والشمس وضحاہا, یہ کتنی قسمیں؟ 2. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. وضحاہا صبح کو, صبح ہے جی اس کا ضحیٰ کا, جی جی 2 قسمیں ہو گئی. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا, یہ کتنی ہو گئی؟ 4. والنہار اذا جلاہا, کتنی ہو گئی؟ 6. واللیل اذا یغشاہا, 5 ہو گئی. اصل میں نہار لیل کی قسم ہے, رات کی قسم. ٹھیک ہے. والسماء وما بناہا, 7 ہو گئی. والارض وما طحاہا, 8 ہو گئی. ٹھیک ہے. ونفس وما سواہا, کتنی ہو گئی؟ 9 ہو گئی. ٹھیک ہے. فألہمہا فجورہا وتقواہا, یہ قسم نہیں ہے. تو اور پھر اس کے بعد قد افلح من زکاہا. 10 ویسے کھائی ہیں اللہ نے, 10 سے 11 قسمیں کھائی ہیں. ٹھیک ہے, سورہ شمس میں. اور جب اللہ قسم کھاتا ہے نا تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہے, بہت ضروری. جیسے میں آپ کو آج کہوں کہ خدا کی قسم, اب آپ کے کان ایک دم کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی سیریس بات کرنے لگے ہیں, کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی. سوچیں رب 10 سے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کر رہا ہے, قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے ہاتھ روک لیا, تزکیہ کیا, جس نے ہاتھ کو روک لیا. مارش میلو سٹڈی کو چھوڑیں, اللہ بتا رہا ہے 11 قسمیں کھا کے کہ وہ کامیاب ہے زندگی میں جس نے تزکیہ کیا, رک گیا. اور پھر اگلی بات بھی بتا دیا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, ڈوب گیا, تباہ ہے وہ شخص جس نے سبمٹ کر دیا, جو نہیں رکا. یہ دیکھیں ڈوب رہا ہے یہ بندہ, نیچے جا رہا ہے تصویر میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بات بتا دی ہے کہ رک جاؤ گے تو بہتر ہے, انسٹرکشن فالو کرو گے تو بہتر ہے. سنت سے مجھے کوئی واقعہ بتائیں شابش, کہ جب مسلمانوں نے انسٹرکشنز نہیں فالو کی اور انہیں نقصان ہوا بڑا, کوئی واقعہ بتائیں سیرت سے. زبردست, ماشاء, گڈ, بارک اللہ. تیر انداز 50 تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑے کیے, اور انہیں کیا حکم دیا کہ آپ نے نہیں ہلنا, جو مرضی ہو جائے آپ نے نہیں ہلنا. لیکن بس انسان تھے,
پھسل گئے. ہوا یہ کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی, لگ بھی ایسا رہا تھا جنگ ختم ہو گئی, کفار بھاگ گئے, مشرکین بھاگ گئے, تو بس وہ بطور انسان تھوڑا دل میں آیا کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کریں. تو اس چکر میں کوتاہی ہوئی, روکا بھی, 2-3 نے روکا کہ نہ جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اینڈ تک فالو کرنا, اینڈ تک امیر کا حکم. بس وہ بطور انسان کوتاہی ہو گئی, اور اس کا کیا نقصان اٹھانا پڑا ہمیں وہ آپ کے سامنے. خالد بن ولید بہت کلیور اور بہت ہی عقل مند, ظاہر ہے بعد میں مسلمان ہوئے, سیف اللہ, انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کو موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اس کا نقصان ہمیں کیا اٹھانا پڑا؟ حضرت حمزہ شہید, حضرت مصعب بن عمیر شہید, ٹھیک ہے, حضرت حذیفہ کے بعد مطلب جید صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے. تو دیکھو جب مسلمان انسٹرکشن نہیں فالو کرتا, نبی کی انسٹرکشن سے پھرتا ہے نا, تو بہت نقصان ہوتا ہے, بہت نقصان. اسی طرح جب آپ ادارے کی انسٹرکشن نہیں فالو کریں گے, یاد رکھیں شاید آپ کا ڈائریکٹ نقصان نہ ہو لیکن کسی کا ہوگا. جیسے میں یہاں گاڑی یوں کھڑی کر کے لگا دوں, میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن میں 2 لوگوں کا حق ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ 2 لوگوں کا حق مار لوں گا نا گاڑی غلط کھڑی کر کے. تو اس لیے انسٹرکشنز کو فالو کرنا. اور آخری چیز, اس بندے کی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں, ہے تو نان مسلم لیکن صرف آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. اس بندے کا نام ہے کیرلی ٹیککس. یہ نام اصل میں یہ ایک کنٹری ہے ہنگری, بلگیریا ہے غالباً اس کا لیٹسٹ نام, لیکن یا شاید ہنگری اب بھی ہے. بہرحال یہ 1930 کی بات ہے. یہ شخص جو ہے نا کیرلی ٹیککس, اس کا رائٹ ہینڈ سے شوٹنگ کرتا تھا, ریپڈ فائر شوٹنگ, اور بلا کا شوٹر تھا. یعنی کھڑے کھڑے ایسا نشانہ لگاتا تھا کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی, سیدھا جاگ, یعنی کوئی کنکری بھی سامنے رکھی نا, سیدھا کنکری کو مارتا تھا. تو اس کی خواہش تھی گولڈ میڈل جیتنا اولمپکس میں, اس کی سچی کہانی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اولمپکس میں جا نہیں پایا. 1936 اور 40 کے اولمپکس ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں جا پایا ان اولمپکس میں کیونکہ یہ ایک سولجر تھا, عام سپاہی تھا ہنگیرین آرمی میں, وہاں کی جو آرمی تھی, فوج. تو رول یہ تھا کہ کمیشنڈ آفیسر جا سکتا ہے صرف. تو اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا, اور اس نے اپنے شہر کے اپنے ملک کے کمپٹیشن جیتے ہوئے تھے ریپڈ فائر شوٹنگ کے, بہت مشہور تھا یہ. بعد میں بہرحال رول چینج ہو گیا اور انہوں نے الاؤ کر دیا کہ سب آ سکتے ہیں, تو یہ بڑا خوش ہوا. ابھی یہ خوشی میں جشن منا ہی رہا تھا, دیکھیں نا اس کا خواب پورا ہو گیا, اولمپکس میں جاؤں گا, گولڈ میڈل جیتوں گا. ابھی یہ خوشی میں جو ہے وہ اپنی خوشی منا ہی رہا تھا. کیا ہوا, ایک ٹریننگ کے دوران گرینیڈ ٹریننگ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, ملٹری ٹریننگ, اس کے ہاتھ میں گرینیڈ پھٹ گیا اور اس کا رائٹ ہینڈ ختم, اس کا رائٹ ہینڈ گیا. اب آپ سوچیں کہ اس کا خواب کتنا قریب تھا, لیکن اس کا رائٹ ہینڈ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو چاہیے تھا روتا کوستا, تقدیر کو کوستا, ٹھیک ہے نا, نعوذ باللہ گاڈ کو کوستا, لیکن اس نے کیا کیا, تھوڑا سا دکھ ہوا اسے, مایوس بھی ہوا ہوگا, لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں, لیفٹ ہینڈ تو ہے. اب لیفٹ ہینڈ اس کا اسٹرانگ ہینڈ نہیں تھا. اولمپکس میں دیکھیں لیفٹ ہینڈ سے زیادہ کیا ہے, آپ کوئی چھوٹا موٹا کمپٹیشن جیت لیں گے لیفٹ ہینڈ سے, اولمپکس تو نہیں جیت سکتے. اس نے کہا لیکن میں جیت کے دکھاؤں گا. اس نے لیفٹ ہینڈ سے پریکٹس شروع کر دی. اتنی پریکٹس کی کہ دنیا حیران رہ گئی اس کی پریکٹس دیکھ کے, اس کے ارد گرد کے لوگ, کہ اس کو ہو کیا گیا. بہرحال 1940 کے اولمپکس نہیں ہو سکے ورلڈ وار 2 کی وجہ سے, عالمی جنگ عظیم دوم. 1944-45 کے بھی نہیں میرے خیال ہو سکے, ٹھیک ہے. تو اس کو ویٹ کرنا پڑا, لیکن اس نے ہمت نہیں توڑی. اس نے کہا نہیں ابھی بھی جاؤں گا, کوئی بات نہیں, اولمپکس ڈیلے ہو گئے, کوئی بات نہیں. یہ پریکٹس کرتا رہا, اور 1948 اور 1952 دونوں اولمپکس میں اس نے گولڈ میڈل جیتا. اور جب یہ 1948 میں گن ریپڈ فائر شوٹنگ کرنے آیا نا لیفٹ ہینڈ سے, اس کا رائٹ ہینڈ تھا ہی نہیں, تو ارجنٹینین شوٹر اس کا مد مقابل تھا, ارجنٹینین.
وہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا کیونکہ یہ بندہ بہت مشہور ہو گیا تھا، اس کے بارے میں تھا کہ ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کا رائٹ ہینڈ نہیں ہے، اور اس کی سٹوری بڑی مشہور ہو گئی تھی. تو اس نے نا اسے بڑا گلے لگایا، شاباشی دی، تھپکی دی، کہا کہ تمہاری ہمت کو سلام ہے لیکن تم جیت نہیں سکتے. اس نے کہا میں تمہیں مطلب تمہارا دل نہیں رکھنا چاہتا، ہمت تم میں بہت ہے لیکن جیت تم مجھ سے نہیں سکتے ہو کیونکہ میں ورلڈ چیمپئن ہوں، میں تو پچھلے 3 اولمپک سے جیتتا آ رہا ہوں گولڈ میڈل. اس نے کہا کہ دیکھی جائے گی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس ارجنٹینین کو اس نے ہرا دیا، ٹھیک ہے، اپنے لیفٹ ہینڈ سے، اور صرف اس اولمپک میں نہیں اگلے میں بھی. تو دیکھیں یہ بندہ اگر یہ کہتا کہ یار بس آرام کیے جاؤ، سو جاؤ، چھوڑو، رائٹ ہینڈ ختم ہو گیا، کیا کرنا اولمپک جیت کے، گولڈ میڈل لے کے، ٹھیک ہے نا، چھوڑو لیفٹ ہینڈ سے کیا ہونا، ٹھیک ہے، چھوڑو رولز کو کیا فالو کرنا ہے، ایکسرسائز کیا کرنی، دفعہ کرو. اس نے کتنی ایکسرسائز کی ہوگی اپنے لیفٹ ہینڈ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں، ڈیلی پریکٹس کی ہوگی، پھر جا کے اس نے گولڈ میڈل جیتا ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ ایسے نہیں جیت سکتے. اگر آپ نے اوپر جانا ہے نا، کوئی ٹاپ پوزیشن پہ جانا ہے، پھر رولز فالو کرنے پڑیں گے، پھر ڈسپلن میں رہنا پڑے گا، نظم و ضبط میں رہنا پڑے گا، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو آپ میں سے قرآن حفظ کر رہا ہے وہ قرآن کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ وہ بہترین ایک راہ پہ چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ میں سے جو ہاسٹل میں ہے یا اورفنیج میں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ رولز کو فالو کرے، ڈسپلن رہے اور اپنی زندگی کو ڈسپلن بنائے انشاءاللہ تعالی. اور مارش میلو اسٹڈی کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کو کیرلی ٹیککس کو بھی آپ انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں کہ دیکھو اس نے کتنا بڑا کام جو ہے وہ کر کے دکھایا. تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ہمیں آپ سے بھی بہت امیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ